ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سب کی نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سبقہ ہے۔ آپ نبوت میں اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، مطلقاً نبوت میں آپ اول ہیں اور بعثت میں آخر ہیں، نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور صدیق کو آپ کا غلام ہے، صدیقیت آپ کے دروازے سے تقسیم ہوتی ہے، اور صالحین اور صالحیت کو کہتے ہی اسے ہیں، ہوتا ہی وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا، صالح تو وہ ہوتا ہے۔ اب شہادت اگر انعام ہے، اگر فرماتا ہے کہ یہ انعام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے سے اگر یہ متصف نہ ہو، اگر حضور کی صفت کی چھاپ اس کے اوپر نہ ہو، تو شہادت انعام ہو نہیں سکتی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، شہادت اگر انعام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی شہادت کو ہمیں نظر نہیں آتی، تو شہادت انعام کیسے ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا ہے۔ صحیح بخاری اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لبدت، میں ضرور چاہتا ہوں، میری یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تمنا ہے، یہ تمنا ہے، یعنی شہادت انعام ہے، جب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو فرما رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو وہ کچھ عطا کر دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ حضور کی چاہت اللہ عطا نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست شہید ہو جاتے، براہ راست شہید ہو جاتے، اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا اور دنیا میں کوئی بکواس کرنے والا کہہ سکتا تھا کہ فلاں حضور پر غالب آ گیا، فلاں نے حضور کو معاذ اللہ شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو وہ غالب ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہوتے اور اللہ کا وعدہ غلط ہو جاتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ ہی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، لوگ آپ پر غالب نہیں آ سکتے۔ شہادت اتنا بڑا مرتبہ حضور کی آرزو تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے عمل شہادت کا آغاز حضور کی حیات ظاہری سے کر دیا تھا۔ شہادت کی دو جہاد ہیں، شہادت کے دو عنوانات ہیں، شہادت سریہ اور شہادت جاہریہ۔ شہادت سریہ کہتے ہیں پوشیدہ شہادت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 سے 27 قسم کے لوگوں کو شہید کہا ہے۔ دیوار کے نیچے دب کر موت ہو جائے شہید ہے، پانی میں ڈوب گیا شہید ہے، قارون کے مرض میں مر گیا وہ شہید ہے، پیٹ کے درد میں مر گیا وہ شہید ہے۔ 26 قسم کی شہادتیں حضور نے بیان فرمائی۔ یہ شہادت سری کہلاتی ہے، یہ شہادت سریہ کہلاتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل شہادت سریہ کا آغاز ہو گیا تھا جب خیبر کی دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلا کھانا کھلایا گیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صاحب حضور کے ساتھ تھی، حضور نے لقمہ اٹھایا، یہودی عورت نے دعوت کی، ضیافت کی، حضور نے لقمہ کھایا، لقمے نے حضور کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ مجھے اگل دیجیے، میرے اندر زہر ہے۔ سرکار نے اسے اگل دیا، چھوڑ دیا۔ ایک صحابی نے وہ لقمہ اٹھایا اور کھا لیا، اور کھاتے ہی ترکنے لگے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب دیکھیے صحابہ کرام کا حضور سے تعلق اور ادب اور احترام اور محبت کا رشتہ کیسا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے لقمہ باہر اگل دیا تھا، زہر تھا، تجھے پتہ نہیں چلا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لقمہ باہر پھینکا، میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ کہا کہ پھر پھینکا کیوں نہیں؟ اس کے یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے لقمہ نکالتا تو آپ کے دل کو برا لگتا، آپ ناپسند کرتے، آپ کی ناپسندیدگی کے خیال سے میں نے لقمہ اندر اتار لیا ہے اور میں اللہ کو پوجا رہا ہوں۔ یعنی حضور کی اتنی ناگواری کی صحابہ کو برداشت نہیں تھی، جان تو دے دی لیکن ناگواری کو لقمہ آیا، پتہ جب نکالتا ہے سامنے والے کو
تو حضور آپ کو قیامت ہوگی، اس لیے میں نے روزہ باہر نہیں نکلا، اندر اڑا دی، جان دے دی، لیکن کوئی عمل ایسا نہ کیا کہ حضور کو ناکار ہو جائے۔ وہ زہر جتنا آپ نے آپ کے منہ میں لیا تھا اتنا اثر کر گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اے عائشہ، الخیرت کے دن مجھے زہر دیا گیا تھا، اس کے اثرات میں ابھی تک اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ زہر کے اثر سے میری رگیں جام کر رہی ہے۔ اس زہر نے ایسا کیا تھا، عمل شہادت کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس عمل شہادت کی تکمیل کس پر ہوئی؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت سربیہ، ان کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا۔ معروف ہے کہ ان کی اہلیہ نے ان کو دیا گیا۔ امام جب آخری مرتبہ زہر، 3 مرتبہ زہر دیا گیا اور ان کے الٹی سے ایسے خون آ رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کس نے آپ کو زہر دیا؟ کہا بھائی 3 دفعہ دیا گیا ہے، لگتا ہے کہ یہ زہر بہت خطرناک ہے، اس سے میری آنکھیں کٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، کہا مجھے اس کا نام بتائیے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بھائی تو کیا کرے گا؟ تو اسے قتل کر دے گا؟ کہا ہاں میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا کہ جس کو میں سمجھتا ہوں جس نے زہر دیا ہے، اگر وہی ہے تو اللہ کے حضور میں پہچان خود کروں گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں بے گناہ کے منہ سے تیرے ہاتھ کو رنگین کروں۔ جان دے دی لیکن اس کا پتہ نہیں بتایا۔ زیادہ مرغین یہ کہ ان کی بیوی تھی جس نے زہر دیا، یعنی عمل شہادت سربیہ کی تکمیل ہوئی امام حسین مجتبی کے اوپر۔ اب عمل شہادت جہریہ، جہر کہتے ہیں اعلانیہ، امام صاحب نے جہری کی رکھی، اونچی آواز سے رکھی، تو یہ قرار جو کی جاتی ہے اونچی آواز سے، اسے یعنی اعلانیہ شہادت، اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دشمن کے مقابلے پر نکلے، دشمن پر حملہ کرے، دشمن پر حملہ کرے اور اس کو ضرب لگے اور اس صدمے سے وہ جاں بحق ہو جائے، یہ ہے شہادت جہریہ۔ تو عمل شہادت جہریہ کا آغاز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں نکلے، آپ نے دشمن پر وار کیا، تو وہی ابن ابی خلف تاریخ کا بدبخت ترین شخص ہے، یہ واحد شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست دست مبارک سے واقع جہنم ہوا ہے۔ جنگ احد کے اندر ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ یہ بدبخت تلوار کے استعمال رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اس تلوار کو تیز کر رہا ہوں، ایک دن میں آپ کو اس سے قتل کروں گا، معاذ اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس سے میں تجھے قتل کروں گا۔ پھر غزوہ احد کا موقع آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مبارکت دی، مبارک پڑھ کی کہ میرے مقابلے میں آئے، لوگوں نے جانا چاہا، حضور نے فرمایا ٹھہرو، تو مجھے کہا ہے۔ حضور گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا، آپ نے جو وار کیا تو ہلکی سی خراش اس کے ہاتھ پر آئی، ہلکی سی خراش اس کے ہاتھ میں آئی، ایسے ٹکراتا تھا جیسے بیل ذبح ہونے کے بعد نکالتا ہے۔ لوگوں نے کیا ہو گیا؟ ذرا سا زخم ہے۔ کہا کہ اللہ کی قسم اس زخم سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ میرے پورے جسم میں آگ لگ گئی ہے، اور اللہ کی قسم محمد نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، لگتا ہے کہ اسی زخم سے میری جان چل جائے گی، اور وہ بدبخت وحشی اسی سے قتل ہوا تھا، اسی سے ہلاک ہوا تھا، اسی زخم سے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک کا گوشہ شہید ہوا۔ آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے دندان شہید ہوئے، پورا دانت مبارک شہید نہیں ہوا، بلکہ دانت مبارک کا ایک کونا شہید ہوا، جس سے آپ کے حسن و خوبی میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہو گیا۔ وہ جو بشری لباس تھا اتنا حصے سے وہ بشری لباس اتر گیا، اور آپ جب مسکراتے تھے تو اتنی روشنی نکلتی تھی کہ ایک پکڑ کے گھر میں گئے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوئی گرتی ہوئی تھی، فرماتی ہے کہ اندھیرا تھا، مل نہیں رہی تھی۔ حضور کا عادت کریمہ تھی کہ گھر آتے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، حضور مسکرائے تو حضور کی مسکراہٹ کی روشنی میں نے وہ سوئی تلاش کر دی۔ تو عمل شہادت جہریہ کا بھی آغاز ہو گیا، لیکن وہی بات کہ اگر آپ شہید ہو جاتے، آپ کی چاہت کے باوجود تو کوئی کہنے والا، بات کرنے والا کہہ سکتا تھا کہ فلاں حضور پر غالب آ گیا، جو اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا، اور اللہ کا وعدہ بھی جھوٹا ہو جاتا۔ عمل اب ہم دیکھتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سب کی نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سربراہ ہے۔ آپ نبوت میں اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، مطلقاً نبوت میں آپ اول ہیں اور بعثت میں آخر ہیں، نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور صدیق تو آپ کا غلام ہے، صدیقیت آپ کے دروازے سے تقسیم ہوتی ہے، اور صالحین اور صالحیت کو کہتے ہی اسے ہیں، ہوتا ہی وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا، صالح تو وہ ہوتا ہے۔ اب شہادت اگر انعام ہے، اگر فرماتا ہے کہ یہ انعام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے سے اگر یہ متصف نہ ہو، اگر حضور کی صفت کی چھاپ اس کے اوپر نہ ہو، تو شہادت انعام ہو نہیں سکتی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، شہادت اگر انعام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی شہادت کو ہمیں نظر نہیں آتی، تو شہادت انعام کیسے ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا ہے۔ صحیح بخاری اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لبرئت، میں ضرور چاہتا ہوں، میری یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تمنا ہے، یہ تمنا ہے، یعنی شہادت انعام ہے، جب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو فرما رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو وہ کچھ عطا کر دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ حضور کی چاہت اللہ عطا نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست شہید ہو جاتے، براہ راست شہید ہو جاتے، اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا اور دنیا میں کوئی بکواس کرنے والا کہہ سکتا تھا کہ فلاں حضور کا غالب آ گیا، فلاں نے حضور کو معاذ اللہ شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو وہ غالب ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہوتے اور اللہ کا وعدہ غلط ہو جاتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ ہی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، لوگ آپ پر غالب نہیں آ سکتے۔ شہادت اتنا بڑا مرتبہ حضور کی آرزو تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے عمل شہادت کا آغاز حضور کی حیات ظاہری سے کر دیا تھا۔ شہادت کی دو جہاد ہیں، شہادت کے دو عنوانات ہیں، شہادت سریہ اور شہادت جاہریہ۔ شہادت سریہ کہتے ہیں پوشیدہ شہادت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 سے 27 قسم کے لوگوں کو شہید کہا ہے۔ دیوار کے نیچے دب کر موت ہو جائے شہید ہے، پانی میں ڈوب گیا شہید ہے، قارون کے مرض میں مر گیا وہ شہید ہے، پیٹ کے درد میں مر گیا وہ شہید ہے۔ 26 قسم کی شہادتیں حضور نے بیان فرمائی۔ یہ شہادت سری کہلاتی ہے، یہ شہادت سریہ کہلاتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل شہادت سریہ کا آغاز ہو گیا تھا جب خیبر کی دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلا کھانا کھلایا گیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صاحب حضور کے ساتھ تھی، حضور نے لقمہ اٹھایا، یہودی عورت نے دعوت کی، ضیافت کی، حضور نے لقمہ کھایا، لقمے نے حضور کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ مجھے اگل دیجیے، میرے اندر زہر ہے۔ سرکار نے اسے اگل دیا، چھوڑ دیا۔ ایک صحابی نے وہ لقمہ اٹھایا اور کھا لیا، اور کھاتے ہی تڑپنے لگے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب دیکھیے صحابہ کرام کا حضور سے تعلق اور ادب اور احترام اور محبت کا رشتہ کیسا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے لقمہ باہر اگل دیا تھا، زہر تھا، تجھے پتہ نہیں چلا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لقمہ باہر پھینکا، میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ کہا کہ پھر پھینکا کیوں نہیں؟ اس کے یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے لقمہ نکالتا تو آپ کے دل کو برا لگتا، آپ ناپسند کرتے، آپ کی ناپسندیدگی کے خیال سے میں نے لقمہ اندر اتار لیا ہے اور میں اللہ کو جا رہا ہوں۔ یعنی حضور کی اتنی ناگواری کی صحابہ کو برداشت نہیں تھی، جان تو دے دی لیکن ناگواری کو لقمہ لایا کرتا ہے، نکالتا ہے، سامنے والے کو گراہٹ محسوس ہوگی۔
تو حضور آپ کو کرامت ہوگی، اس لیے میں نے رونا باہر نہیں اگلا اندر اٹھا دی، جان دے دی، لیکن کوئی عمل ایسا نہ کیا کہ حضور کو ناکار دے۔ وہ زہر جتنا آپ نے آپ کے منہ میں لیا تھا وہ اتنا اثر کر گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اے عائشہ، ان خیرت کے دن مجھے زہر دیا گیا تھا، اس کے اثرات میں ابھی تک اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ زہر کے اثر سے میری رگیں جام کر رہی ہے۔ اس زہر نے ایسا کیا تھا، عمل شہادت کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس عمل شہادت کی تکمیل کس پر ہوئی؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا شہادت سربیہ، ان کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا۔ معروف ہے کہ ان کی اہلیہ نے ان کو دیا گیا۔ امام جب آخری مرتبہ زہر، 3ری مرتبہ زہر دیا گیا اور ان کے الٹی سے ایسے خون آ رہا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کس نے آپ کو زہر دیا؟ کہا بھائی 3 دفعہ دیا گیا ہے، لگتا ہے کہ یہ زہر بہت خطرناک ہے، اس سے میری آنکھیں کٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، کہا مجھے اس کا نام بتائیے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بھائی تو کیا کرے گا؟ تو اسے قتل کر دے گا؟ کہا ہاں میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا کہ جس کو میں سمجھتا ہوں جس نے مجھے زہر دیا ہے، اگر وہی ہے تو اللہ کے حضور میں اس کا جان خود کروں گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں بے گناہ کے خون سے تیرے ہاتھ کو نکیل کروں۔ جان دے دی لیکن اس کا پتہ نہیں بتایا۔ زیادہ محرکین یہ کہ آپ ان کی بیوی تھی جس نے زہر دیا، یعنی عمل شہادت سربیہ کی تکمیل ہوئی امام حسین مجتبی کے اوپر۔ اب عمل شہادت جہریہ، جہاں کہتے ہیں اعلانیہ، امام صاحب نے جہری قرأت کی، اونچی آواز سے قرأت کی، تو یہ قرأت جو کی جاتی ہے اونچی آواز سے، اسے یعنی اعلانیہ شہادت، اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دشمن کے مقابلے پر نکلے، دشمن پر حملہ کرے، دشمن پر حملہ کرے اور اس کو ضرب لگے اور اس صدمے سے وہ جاں بحق ہو جائے، یہ ہے شہادت جہریہ۔ تو عمل شہادت جہریہ کا آغاز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں نکلے، آپ نے دشمن پر وار کیا، تو وہی ابن ابی خلف تاریخ کا بدبخت ترین شخص ہے، یہ واحد شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست دست مبارک کے واسطے میں جہنم ہوا ہے۔ جنگ احد کے اندر ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ یہ بدبخت تلوار سے چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اس تلوار کو تیز کر رہا ہوں، ایک دن میں آپ کو اس سے قتل کروں گا، معاذ اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس سے میں تجھے قتل کروں گا۔ پھر غزوہ احد کا موقع آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مبارکت دی، مبارک پڑھ کی کہ میرے مقابلے میں آئے، لوگوں نے جہاں کا حضور فرمایا ٹھہرو، تو مجھے کہا ہے۔ حضور گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا، آپ نے جو وار کیا تو ہلکی سی خراش اس کے ہاتھ پر آئی، ہلکی سی خراش اس کے ہاتھ میں آئی، ایسے ٹکراتا تھا جیسے بیل ذبح ہونے کے بعد نکالتا ہے۔ لوگوں نے کیا ہو گیا؟ ذرا سا زخم ہے۔ کہا کہ اللہ کی قسم اس زخم سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ میرے پورے جسم میں آگ لگ گئی ہے، اور اللہ کی قسم محمد نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، لگتا ہے کہ اسی زخم سے میری جان چل جائے گی، اور وہ بدبخت وحشی اسی سے قتل ہوا تھا، اسی سے ہلاک ہوا تھا، اسی زخم سے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک کا گوشہ شہید ہوا۔ آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے دندان شہید ہوئے، پورا دانت مبارک شہید نہیں ہوا، بلکہ دانت مبارک کا ایک کونا شہید ہوا، جس سے آپ کے حسن و خوبی میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہو گیا۔ وہ جو بشری لباس تھا اتنے حصے سے وہ بشری لباس اتر گیا، اور آپ جب مسکراتے تھے تو اتنی روشنی نکلتی تھی کہ ایک پتھر کے گھر میں گئے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوئی گر چکی تھی، فرماتی ہے کہ اندھیرا تھا، مل نہیں رہی تھی۔ حضور کا عادت کریمہ بھی گھر آتے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، حضور مسکرائے تو حضور کی مسکراہٹ کی روشنی میں نے وہ سوئی تلاش کر دی۔ تو عمل شہادت جہریہ کا بھی آغاز ہو گیا، لیکن وہی بات کہ اگر آپ شہید ہو جاتے، آپ کی چاہت کے باوجود تو کوئی کہنے والا، بات کرنے والا کہہ سکتا تھا کہ فلاں حضور کا غالب آ گیا، جو اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا، اور اللہ کا وعدہ بھی جھوٹا ہو جاتا۔ عمل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوئی،
یہ تو سرکار کا فرمان ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ علماء حدیث نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کا باپ رونا تو سمجھ آتا ہے، حسین رسول سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹے ہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اور حسین منی، حسین مجھ سے ہے، بیٹا ہوتا ہی باپ سے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی صفت کی تکمیل امام حسین کے ذریعے ہوگی، شہادت کا ظہور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا۔ چنانچہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے عمل کی تکمیل ہو گئی۔ اب شہادت انعام ہے، اب شہادت انعام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اقدس سے اس کا آغاز ہوا، اور بلڈ ریلیشن کا ہونا۔ عربوں میں ایک طریقہ ہے کہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی عہد کا آغاز کیا جاتا یا عہد کو ختم کیا جاتا تو جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، جو خونی رشتہ ہوتا ہے، وہی اس کو نبھاتا ہے، کوئی دوست اب بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے حجۃ الوداع، حج کے موقع پر جب حج کا فرض ہوا 8ویں ہجری میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عربوں سے مشرکین سے معاہدہ کیا ہوا تھا، ان کو تفسیر، ان کو مسعود کرنے کے لیے مولا علی کو بھیجا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مولا علی پیچھے پہنچے اور کہا کہ مجھے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا میری عمارت منسوخ ہو گئی، اب آپ امیر ہیں؟ کہا نہیں، امیر آپ ہی ہیں، میں آپ کی اقتداء میں حج کروں گا، لیکن یہ جو معاہدے کی منسوخی ہے کیونکہ ہمارا قرینہ ہے تو کوئی خونی رشتہ دار آ کر اس کی منسوخی کا اعلان کرے، اس لیے میں معاہدے کی منسوخی کا اعلان کرنے کے لیے براءۃ من اللہ۔ تو کوئی بھی عربوں میں یہ اسلوب تھا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ہجرت اپنے بستر پر مولا علی کو لٹایا کہ حضور کے بلڈ ریلیشن تھے اور امانتیں یہ لوگوں کو سونپے، بلڈ ریلیشن کا ہونا بہت ضروری تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شہادت کی تکمیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہو سکتی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ شہید ہو گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے معاہدے میں یہ شرط شامل تھی کہ امیر معاویہ جب تک رہیں، لیکن اس کے بعد خلافت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کو منتخب ہو جائے۔ لیکن معاہدے میں ایک اصول ہوتا ہے، فریقین میں سے جب ایک فریق معاہدہ توڑ دے یا ایک فریق فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، دنیا میں نہ رہے، تو معاہدہ منسوخ تصور ہوتا ہے، وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ امام حسن مجتبیٰ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیات کے اندر ہی شہید ہو گئے تھے، تو معاہدہ منسوخ ہو گیا۔ اب اس زمانے میں انارکی بہت تھی، افراتفری، انتشار بہت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگی فرما چکے تھے، الخلافۃ من بعدی 30 سنۃ ثم تصیر ملکا حمدا، میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد دانتوں سے کاٹ دینے والی بادشاہت آ رہے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث 30 سال۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 مہینے شامل کرنے سے یہ 30 سال پورے بنتے ہیں، یہ 30 سال پورے کب بنتے ہیں؟ اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ خلافت راشدہ 5 خلفاء پر مشتمل ہے، لیکن بعض نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی کنٹینیوٹی تصور کیا، تسلسل تصور کیا۔ جو 4 کہتے ہیں خلفاء راشدین، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی خلافت مولا علی کی خلافت کا تسلسل تھا، اس میں شامل ہے۔ امام حسن مجتبیٰ شہید ہو گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لی تھی حالات کہ کس قدر شدید انارکی اور انتشار پھیل رہا ہے، افراتفری پھیل رہی ہے، اور باقی یہی ضابطہ بنا تھا، باقی یہی ضابطہ بنا تھا۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے زمانے میں جو اسلوب اختیار کیا گیا تھا اب اس کا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اسلام عجم میں پھیل چکا تھا، دور دراز تک پھیل چکا تھا، اب کسی ایسے بندے پر اتفاق ہونا ممکن نہ تھا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ یزید کی ولی عہدی پر
کسی کو اختلاف نہ ہوا سوائے 3 صحابہ کرام کے، باقی 4 کہا ہے، 3 صحابہ عبداللہ بن عمر، حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر، ان 3 نے اس کو بڑھیا تسلیم نہیں کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت وصال یزید کو بلائے اور اس کو کہا کہ دیکھو ہر بندہ تیری بیعت کر لے گا، لیکن جو 3 بندے 3 سردار ہیں، جب تک یہ تیری بیعت نہ کر لے تیری خلافت مستحکم نہیں ہو سکتی، لیکن میں تمہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ رہے عبداللہ بن عمر وہ تو آرام سے مان جائیں، ان کو حکومت کی کوئی لفظ نہیں، حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر یہ جب تک تیری خلافت نہ کریں تو اطمینان سے نہ بیٹھنا، لیکن ان کو راضی کر کے ان سے بیعت لینا، زبردستی نہ کرنا۔ تو 59 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ امیر معاویہ ان کا جب وقت آخر آیا تو انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے مبارک اور ناخن مبارک تراشے ہوئے میرے پاس ہیں، میرا قیمتی ترین اثاثہ وہ ہے جب مجھے غسل دے سکو میرے اعضائے وضو پر حضور کے تبرکات رکھ کے مجھے رحمت الرحمن کے نیچے سپورٹ کر دینا، مجھے ان تبرکات کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، یزید تخت پر آ گیا اور مدینہ طیبہ میں جن کا گورنر تھا ولید بن عقبہ، ولید بن عقبہ کو اس نے خط لکھا پوشیدہ، اور اس نے لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، جتنا عرصہ اللہ نے چاہا وہ رہے، اللہ کے مخلوق 19 سال 10 مہینے آپ کی خلافت ضمانات کی حکومت، تو جتنا عرصہ اللہ نے ان سے چاہا دین کا کام لیا، اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو کسی کو ان کی وفات کی اطلاع نہ دے دینا جب تک کہ یہ 3 افراد کی بیعت نہ کریں۔ تو ان کی بیعت ولید بن عقبہ کو کہا کہ ان سے میرے حق میں یعنی یزید کے حق میں بیعت لے لو کہ وہ امیر المومنین۔ جو ولید بن عقبہ کو خط پہنچا تو اس نے مروان بن حکم کو بلوایا۔ مروان بن حکم تاریخ اسلام کا بہت بڑا فتنہ ہے، سارے فتنوں کا آغاز جو ہے وہ مروان بن حکم کے اوپر ہے، مروان بن حکم سے فتنوں کا آغاز ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چچا ہے، ان کی شہادت کا ذمہ دار یہی ہے، ان کی شہادت کا ذمہ دار یہی ہے۔ باہر پوری تفصیل بتائیں تو بہت وقت ہو جائے گا۔ تو مروان بن حکم اس کا نائب تھا ولید بن عقبہ کا، لیکن اس کے ساتھ یہ کچھ عرصے سے ناراض تھا۔ ولید بن عقبہ عاشق رسول تھے، محبت محب اہل بیت تھے، لیکن وہ اپنے نائب سے ناراض تھے، اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ اب یہ بہت بڑی خبر آئی تو اس نے مروان کو بلوا دیا۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بلوایا کہ یہ معاملہ ہے، دونوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ بتاؤ کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ 3 بندے، صحیح کہا کہ معاویہ نے، جب تک یہ 3 بندے تیری بیعت نہ کریں تیری حکومت مستحکم نہیں ہو سکتی، یزید کی حکومت مستحکم نہیں ہو سکتی، ان میں سے بلا لو۔ ان میں بھی عبداللہ بن عمر کا معاملہ ڈھیلا ڈالا چھوڑو۔ عبداللہ بن عمر وہ حکومت کے قائم نہیں، لیکن عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی جب تک تیری یہ بیعت نہیں کریں گے تیری خلافت یزید کی خلافت قائم نہیں ہوگی۔ اس نے ولید بن عقبہ نے اپنے غلام کو بھیجا، ملازم کو بھیجا کہ یہ مسجد نبوی میں ظہر کے بعد جب لوگ تہجد کرتے ہیں یہ وہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ولید بن عقبہ کا قاصد آیا، اس نے کہا کہ آپ کو گورنر صاحب نے بلایا، تو ان کا اچھا چلو بات ہے۔ انہوں نے باہم مشاورت کی کہ بھئی یہ وہ ٹائم ہے جو قیلولہ کا ہے اور عرب قیلولہ کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ کسی کو ملتا نہیں، کیا خیر کیوں کرائے؟ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے امیر معاویہ کو عرصے سے صاحب فراش تھے، لگتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید کی بیعت لینے کے لیے ہمیں بلوایا گیا ہے۔ یہ ان کی فراست دیکھیے، ان کی فراست دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی اور یہ اپنی بیعت کے لیے ہمیں بلوا رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے، دونوں کو بلوایا تھا۔ عبداللہ بن زبیر تو اپنے گھر چلے گئے، کہا کہ میں تو جاتا ہوں، آپ بھی چلے گئے کہیں اور یہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں اپنی واپسی کا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ کیا کہ کچھ ساتھیوں کو لے گئے اور ان سے کہا کہ میں گورنر کے دربار میں جا رہا ہوں، تو دروازے کے باہر ٹھہرنا، اگر میں تمہیں آواز دوں یا ولید بن عقبہ کی آواز اونچی ہو جائے تو تم